آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا کافر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم نکلنے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ اب اس کے ساتھ ہم ایک ترمذی کی روایت ایڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے سورہ نساء، اس کا ترجمہ ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اب اس عقیدے میں، توبہ سے متعلق عقیدے میں، ہمارے لیے یہاں پہ بھی ایک گڈ نیوز بھی ہے، بیڈ نیوز بھی ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں موقع ہے، جب تک ہماری سانس اب تک چل رہی ہے، ہم گھوم رہے پھر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں زندگی میں، تو ہمیں توبہ کا موقع ملا ہوا ہے۔ اب بھی ہمیں موقع ہے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، جس بھی گناہ میں مبتلا ہیں وہ کوئی بھی ہو، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے یہ گناہ کر لیے، یہ گناہ کر لیے، اب اس کی آپ کو سزا ملنی چاہیے، پھر جا کے کوئی توبہ قبول ہوگی۔ آپ نے اتنے دن گناہ کیے تو ایک دن کوئی عذاب بھی جھیل لو، کوئی مار بھی کھا لو تو پھر توبہ قبول ہو۔ اللہ بالکل رحیم، غفور، اللہ ہے، ہمارا رب ہے، تو اللہ بالکل آسانی سے توبہ قبول کر لے گا۔ بس شرط جیسے ہم نے آگے پڑھا کہ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ پھر انسان کرتا نہ رہے، وہ گناہ چھوڑ بھی دے۔ لیکن پھر اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر توبہ دوبارہ کر لے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ توبہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، دروازہ توبہ کا، جب تک سانس ہے۔ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ جب تک سانس ہے، جب تک ہوش و حواس میں ہے، مطلب جب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں تب تک آپ کے پاس آپشن ہے توبہ کرنے کا، ہمارے پاس، آپ کے پاس، سبھی کے پاس۔ اور دوسری بیڈ نیوز اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے توبہ نہیں کی اور موت کا وقت آ گیا، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کسی کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے اور روح نکل رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کو جب فرشتے نظر آنے لگ جائیں عذاب کے، یا روح نکلنے والا فرشتہ نظر آ جائے، روح نکلنا پیروں سے شروع ہوتی ہے کہا جاتا ہے، اور انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب میری روح نکل رہی ہے، تو اس وقت بھلے وہ توبہ کے الفاظ نکالے، معافیاں مانگے یا جو بھی کرے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک طرح سے ڈراؤنی بات ہے کہ بس 2 منٹ کے لیے آپ امیجن کریں کہ آپ یا ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ گناہ کر کے ہم بنا کسی توبہ کے، بنا کسی شرمندگی کے سو جاتے ہیں، اور ایسے میں ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ پناہ دے ہمیں، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں جیتے جی معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے بھائیو دوستو، ہمیں خلاصہ یہی نکلتا ہے اس بات کا کہ توبہ کر لیں جب تک ہماری سانس ہے، اور سانس کا بھروسہ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی، کب زندگی چلی جائے۔ ہم نے دیکھے ہیں نوجوان مر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں، تو جب تک سانس ہے انسان توبہ کر لے، ابھی توبہ کا موقع مل رہا ہے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت مطلب اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، آپ کسی چیز سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ تو اس چیز اور ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی ہمیں ورگلاتا ہے، کہتا ہے کہ یار تم نے اتنے بڑے گناہ کر لیے، اب شرم نہیں آ رہی توبہ کرتے ہوئے۔ یہ انسان کے اندر یہ سوچ ڈالتا ہے شیطان کہ تم نے فلاں گناہ کیا، آپ کس منہ سے توبہ کر رہے ہو؟ تو اس چیز کو بھی آپ نظر انداز کر دیجئے، یہ نہ سوچئے کہ میں نے یہ گناہ کر لیے، اب میں کیسے اللہ کی طرف معافی مانگوں، اللہ کی طرف رجوع کروں۔ اللہ آپ کو بالکل بھی تانے نہیں دے گا، اللہ آپ کو نہ برا بھلا کہے گا۔ آپ کے الٹا توبہ کرنے کے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے کہ پچھلے جو گناہ تھے وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، تو اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی برے کام نہ کریں، پہلی بات تو، اور اگر کبھی کوئی برا کام ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو اللہ کرے کہ ہم وہیں پہ توبہ کریں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ پھر بعد میں بڑی مشکل ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔